السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے بارے میں۔ تو گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، 7 ڈیکیڈز گزر گئے ہیں۔ تو گلگت بلتستان اور جو باقی ناردرن ایریاز ہیں وہ پارٹیشن کے دوران پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے تھے، پر کیونکہ ان ایریاز کو انکلوڈنگ گلگت بلتستان کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ لنک کیا گیا تھا، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، تو اسی لیے ان ایریاز کو پارٹیشن کے بعد پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رکھا گیا اور ان کو کوئی بھی اسپیسیفک جو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے وہ نہیں دی گئی، پروونشل اسٹیٹس۔ تو گلگت بلتستان کو بھی کوئی بھی پروونشل اسٹیٹس نہیں دی گئی، اور ان ایریاز کے لوگ پاکستانی ہیں، پاکستانی سٹیزنز کہلاتے ہیں، ان کو پاکستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، پر ان کو جو اور رائٹس ہیں جو ایک صوبے کے لوگوں کو رائٹس ہوتے ہیں وہ کنسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہیں۔ اور پاکستان کی جو سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے ان ایریاز کی جو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ہے وہ انکریز کی ہے، پر گلگت بلتستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو فلی انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان میں، جس طرح اور جو 4 صوبے ہیں پاکستان کے، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ جس طرح کنسٹیٹیوشنل رائٹس انجوائے کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ رائٹس دیے جائیں، کیونکہ ان ایریاز کی گلگت بلتستان کے لوگوں کی کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں سیٹس نہیں ہیں، نہ ہی کوئی سینٹ میں سیٹس ہیں، تو ان کی کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پروونشل اسٹیٹس دیا جائے۔ تو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے 2020 میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو ایک پروونشل اسٹیٹس دیں گے، پر وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور اسٹیٹس کو ابھی تک مینٹینڈ ہے۔ اور پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم گلگت بلتستان کو ایک پروونشل اسٹیٹس دیں گے تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو جو ہے یہ ایکشن وہ وائلیٹ کرے گا، اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہے کہ ان ایریاز میں فری اینڈ فیئر پلیبیسائڈ کیا جائے۔ تو پلیبیسائڈ کے بغیر پاکستان ان کو پروونشل اسٹیٹس نہیں دے رہا ہے اور اس کو اپنے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رکھا ہے، پر گلگت بلتستان کے لوگ 7 ڈیکیڈز گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک اس پلیبیسائڈ کا ویٹ کر رہے ہیں جو ان کو سیلف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دے گا۔ پر اگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھا جائے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر دیکھا جائے تو انڈین ایکشنز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کبھی نہیں جائیں گے کہ یہاں ایک فری اینڈ فیئر پلیبیسائڈ ہو، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اور 2019 میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے جموں اینڈ کشمیر ایریاز کو جو ہے وہ انیکس کر دیا، اور اس آلریڈی کمپلیکیٹڈ سچویشن کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ ورسن کر دیا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے، اور انڈیا کی یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کوئی بھی پریشر نہیں ہے، اسی لیے انڈیا وہی کر رہا ہے جو اس کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے، اور کبھی نہیں جائے گا کہ یہاں پلیبیسائڈ ہو۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو گلگت بلتستان کو ایک پروونشل اسٹیٹس دینا چاہیے۔ اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ اس کا نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، ان کو وہ دیا جائے۔ اور سیکنڈ آرگیومنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ لنکڈ ہے، تو اگر گلگت بلتستان کو ایک پروونشل اسٹیٹس دیا جائے گا تو اس سی پیک کو بھی ایک کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مل جائے گی۔ اور تیسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو ایک پروونشل اسٹیٹس دیا جائے گا تو ان ایریاز کے لوگوں میں جو سینس آف ایلینیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر ان کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، ان کے پاس بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہیں، تو ان میں سینس آف ایلینیشن بڑھتا جائے گا، اور اس جو ہے سینس میں وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف وہ کام کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے ان کو ایک پروونشل اسٹیٹس دیا جائے اور ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیے جائیں۔ تھینک یو۔